تعالیٰ جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ذات بابرکات پر حضرت رسول السلام کے بعد آج کے درس شریف کا عنوان ہے تندرست دل اور بیمار دل کہ قلب سلیم۔ کفار نے، ابو جہل، ابو لہب، ان کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا، اگر قیامت ہو بھی گئی، آ بھی گئی جیسے مسلمان کہتے ہیں، تو وہاں بھی ہماری گڈی چڑھی ہوگی، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس دولت ہے، جیسے مسلمان آج غریب ہیں، قیامت کے دن بھی ان کا یہی حال ہوگا، دولت ہماری ہے، مال ہمارا ہے، نوکر خدام ہمارے پاس ہیں، نے ان کے اس دعویٰ کا بطلان فرمایا، باطل قرار دیا، فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، لوگوں اس دن کو یاد کرو جس دن مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گا، نہ مال کام دے گا نہ اولاد کام دے گی۔ اب کس کا مال کام نہیں آئے گا، کس کی اولاد کام نہیں آئے گی؟ کیا یہ ضابطہ میرے لیے، آپ کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ہے؟ تو ایسا نہیں۔ کافر کا مال بھی کام نہیں آئے گا، کافر کی اولاد بھی اس کے کام نہیں آئے گی، جیسے وہ کہتے تھے کہ قیامت کو ہمارا مال کام دے جائے گا، ہماری اولاد کام دے جائے گی اور مسلمان اسی طرح ہی رہ جائیں گے جیسے آج ہیں، تو یہ نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کافر کا مال کافر کے کام نہیں آئے گا، کافر کی اولاد کافر کے کام نہیں آئے گی، مومن کی اولاد بھی قیامت کو مومن کے کام آئے گی اور مومن کا مال بھی کام آئے گا۔ یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایماندار نے جو دنیا میں اپنا مال خرچ کیا اللہ کی راہ پر، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، یتیموں کی پرورش کی، فقیروں مسکینوں کو پالا پوسا سنبھالا، ان کی تعلیم کا انتظام کیا، وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہوا مال قیامت کے دن اس کے کام آئے گا اور اس کی نجات کا سامان پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور بھی اللہ کی راہ پر تقسیم کرتا ہے، خیرات کر دیتا ہے، تو وہ صدقہ جو بظاہر مختص ہے وہ قیامت تک پلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، حتیٰ کہ بہت بڑی گائے اور بچڑے کے برابر صدقہ ہوگا اس کا۔ اگر خلوص کے ساتھ میرا ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ ہے تو قیامت کو وہ کام دے گا۔ اسی طرح اولاد، ایماندار کی اولاد، کافر کی اولاد مال دونوں کام نہیں دیں گے، ایماندار کی اولاد اور جائیداد، پیسے، یہ سارے کام دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ جاریہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی کی اولاد میں نیک بچہ دین کا کام کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن صدقہ جاریہ کے طور پر اسی اجر اس کا ملے گا۔ یہ پڑھانے والا باپ کچھ نہیں جانتا تھا، ان پڑھ تھا، جاہل تھا، مگر اس کا بیٹا لائق ہو گیا، بیٹی لائق ہوگی، انہوں نے دین پڑھا، دین آگے پڑھایا، کام چلایا، تو یہ اجر قیامت کو اسے ملے گا۔ اور دوسری دلیل کہ اولاد کام آئے گی، بچہ اولاد مال ایماندار کے کام آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس کی دلیل ہے۔ قیامت کے دن چھوٹا بچہ جو مر گیا، نابالغ بچہ 10 دن کا، 20 مہینے 2 کا، وہ قیامت کے دن چوراہے پر کھڑا ہو جائے گا اور لوگ گزرنے ہوں گے، جب اس کی ماں گزرے گی، وہ معصوم بچہ جو دنیا میں چند دن اس نے گزارے اور پھر فوت ہو گیا، یہ معصوم بچہ قیامت کے دن اپنی ماں کو پہچان کر بازو پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ یہ کام آ گیا بچہ۔ ایک موقع پر حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو واعظ فرمایا کہ چونکہ خواتین اولاد کے سلسلہ میں ماں آخر بے صبری بھی ہو جاتی ماں، تو حضور علیہ السلام نے خواتین کو صبر کی تلقین فرمائی کہ تم دکھوں پر بیٹیوں صبر کرو. فرمایا جس کا ایک بیٹا نابالغ بچہ جس کا فوت ہو گیا، میں اسے خوشخبری سناتا ہوں کہ وہ بچہ نابالغ جو فوت ہو گیا ہے وہ قیامت کے دن ماں کی نجات کا سبب بن جائے گا. ایک نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو آپ ایک ہی بات فرما رہے ہیں، اگر کسی کے دو ہو گئے تو فرمایا وہ بھی اس کی نجات کا سبب بن جائے گی. اسی محفل میں یا کسی اور محفل میں پھر سوال ہوا کہ حضور آپ نے ایک یا دو کا ذکر کیا ہے، اگر تین ہوں تو پھر یہ ضابطہ پھر لاگو ہوگا یا نہیں؟ فرمایا وہ ماں بھی جس کے چھوٹے معصوم بچے تین فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا، اس دکھ کو برداشت کر لیا اللہ کی رضا کے لیے، وہ جنت میں جائے گی. یہیں پر یا کسی دوسری محفل میں پھر سوال ہوا کیا کہا آپ نے ان بیویوں کا تو ذکر فرما دیا کہ جن کا ایک بیٹا چھوٹا یا دو فوت ہوئے وہ جنت میں جائیں گی، اور حضور جس کا کوئی ہے ہی نہیں، جو دنیا سے لاولد گئی اس کا بچہ ہی نہیں، اللہ نے بچہ بچی دیے ہی نہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں وہ پریشان نہ ہو جس کا کوئی نہ ہو، میں جو ہوں میں جو ہوں اس کا، وہ کیوں ڈرتی ہے؟ اس حدیث پاک کی روشنی میں بھی معلوم ہوا کہ بچے قیامت کے دن مومن کی اولاد کام آئے گی. اس لیے مجھے آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال تو جیسے ہیں، میری اولاد میں کوئی نیک بچہ دین پڑھنے والا قرآن پڑھنے والا وہ آگیا کا نظام دینی چلتا رہے تو کتنا اچھا ہوگا. ابھی کل میں چلو صدیق صاحب ذکر کر رہا تھا کہ آپ اپنے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو جامعہ میں سپرد کر دیں اگر کر سکتے ہیں تو. ان کی بیٹی بڑی اچھی مذہبی طور پر دین سے تعلق رکھتی ہے، دین کے مسئلے وہ سارا دن مسئلے ہی پوچھتی رہتی ہے. جب فارغ ہو تو بابا جی یہ مسئلہ کیسا، یہ کیسا، یہ کیسا. میں نے کہا اسے کچھ 6 مہینے سال ہمارے یہاں لگوا دیں، اسے تقریر کرنے کا طریقہ آ جائے. خواتین میں بچیاں تقریر کرتی ہیں، جلسہ کرتی ہیں، نعت خوانی پڑھتی ہیں، تو 1 سال پاکستان میں لگا لیں. یہاں آ کر بچیوں کے لیے خواتین کے لیے تبلیغ کا کام کرے گی، ماں باپ کو بھی اجر ہوگا، ہمیں بھی ثواب ملے گا. تو ایمانداروں کے بچے صدقہ جاریہ کے طور پر کام آتے ہیں. اس آیت کا معنی یہ ہے لا ینفع یوم لا ینفع مال ولا بنون، کافر کا مال کافر کی اولاد تو کام نہیں آئے گی، ایماندار کے کام آئے گی. آگے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ہاں یہ بات یاد رکھو، وہ بندہ جو ہماری بارگاہ میں سلیم دل لے کر آ گیا، صحیح دل لے کر آ گیا، تندرست دل لے کر آ گیا، تو اس کی نجات ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل بیمار بھی ہیں اور تندرست بھی ہیں. دل کی بیماریوں میں جیسے آنکھ کی بیماری، کان کی بیماری، ہاتھ کی بیماری، ٹانگ کی بیماری، جگر کی بیماری، یہ ساری بیماریاں ہیں. اور دل کو اس آیت پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ دل اچھا لے کر آیا تو اس کی نجات ہے. آنکھوں کا ذکر نہیں، زبان کا ذکر نہیں، ہاتھوں کا ذکر نہیں، پاؤں کا ذکر نہیں، دل کا ذکر ہے. معلوم ہوتا ہے دل کو بڑی شے ہے. اگر یہ کوئی معمولی شے ہوتی تو اس کا ذکر اس انداز میں نہ آتا. یہ ہو جاتا کہ جو اپنی آنکھیں صحیح سال میں لے آئے گا، ہاتھ صحیح سال میں لے آئے گا، پاؤں صحیح سال میں لے آئے گا. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو دل صحیح لے آئے گا ہمارے ہاں اس کا اجر ہوگا. اور دل کی بیماریوں میں مہلک اور شدید ترین بیماری تو شرک کی ہے.
اگر خدا نخواستہ کسی نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو اس کا دل تو مر گیا. شدید ترین بیماری کفر ہے. شرک اور کفر نہیں ہے تو پھر دوسری بیماریاں وہ بھی آہستہ آہستہ، جیسے چھوٹے گناہ ایک آدمی کرتا ہے معمولی سمجھ کر، صغیرہ گناہ کرتا رہتا ہے، عادت بن جاتی ہے صبح سے شام تک، یہ معمولی گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، وہ صغیرہ گناہ بھی بڑے بن جاتے ہیں، اور بڑے گناہ پھر اسے کسی وقت بھی گمراہی میں لے جا سکتے ہیں. ان بیماریوں میں جو شرک اور کفر کے بعد ہے، ان بیماریوں میں ایک بیماری بڑی تکلیف دہ بیماری دل کی، جو جسے لگ جائے اسے برباد کر دیتی. حالانکہ وہ بندہ مومن بھی ہے، حالانکہ وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، مگر پھر وہ بیماری اس کی تباہی کا باعث بنتی ہے. اس بیماری کو حسد کہتے ہیں. وہ بیماری ہے حسد. اب حسد کئی جگہوں پر ہو سکتا ہے. ڈاکٹر کو ڈاکٹر سے حسد ہو سکتا ہے، عالم کو عالم سے حسد ہو سکتا ہے، صوفی کو صوفی سے ہو سکتا ہے، تاجر کو تاجر سے ہو سکتا ہے، زمیندار کو زمیندار سے ہو سکتا ہے، بے شمار. تو یہ صورتحال حسد کی عام پائی جا رہی ہے، اور ہر جگہ پر. میری دکان آپ کی دکان آمنے سامنے ہے تو یہ قرینِ قیاس ہے کہ حسد ہو جائے. جس کی دکان زیادہ چلتی ہے، زمیندارہ ہے، قیاس ہے کہ حسد ہو جائے. مساجد میری اور دوسری مسجدیں قریب قریب ہیں تو خدا نخواستہ میرے ذہن میں آ جائے کہ فلاں مسجد میں وہ خطیب صاحب کے پاس 10 آدمی زیادہ جاتے ہیں اور میری کسی وجہ سے نہیں آتے، تو میرے ذہن میں اس کے بارے میں. تو یہ حسد یہ نہیں ہے کہ صرف جاہل کے اندر، علماء میں، صوفیوں میں، درویشوں میں، ہر انسانی کے ہر طبقہ میں یہ پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی مہلک ایک بیماری ہے. ایک ہے رشک، ایک ہے حسد. حسد اور رشک میں فرق ہے. رشک یہ ہے کہ یا اللہ تو نے اس بندے کو علم دیا ہے، یہ بڑا عالم ہے، مجھے بھی دے دے. جیسے یہ قرآن پڑھاتا ہے میں بھی پڑھاؤں، جیسے یہ واعظ کرتا ہے میں بھی کروں. یہ جائز ہے. یا اللہ تو نے اس بندے کو دولت دی ہے، یہ کتنا خرچ کرتا ہے، مسجدیں بنواتا ہے، خراب کرتا ہے، یتیم مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، مجھے بھی دے دے تاکہ میں بھی ایسے ہی کروں. یہ صورتحال اگر ہے تو یہ جائز ہے، اس پر گرفت نہیں ہے. یہ تو میں اپنے رب سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا کر دے جیسا تو نے اسے کیا ہے. حسد یہ ہے کہ میں کروں کہ یا اللہ یہ جو تو نے اس بندے کو دولت دی ہے اس کے پاس نہ ہو، علم یہ اس کے پاس نہ ہو، ختم ہو جائے، یہ مکان اس کے پاس نہ ہو، یہ دکان اس کے ہاتھ سے نکل جائے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے. اگر میں دوسرے کے بارے میں یہ سوچتا ہوں تو یہ حسد ہے، اور اس کی کتنی مذمت ہے. میرے آپ کے ایمان و جانوں کے والی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحسد یاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے غلاموں، حسد نیکیوں کو یوں برباد کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اگر تم اپنی نیکیوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو حسد سے بچو. اگر تباہ کرنا چاہتے ہو تو حسد تباہی کے لیے بڑا کافی ہے. تو یہ دل کی بیماریوں میں یہ ایک بیماری حسد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دل کے بارے میں متعدد مقامات پر نفیس ارشادات سے نوازا ہے، اور اس انداز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باقی سارے اعضاء پر حکمران ہے.
ہمارے صوفی درویش اہل اللہ جن کی عقیدت میرے آپ کے دلوں میں موجود ہے کہ شیخ الاسلام حضور فرید الدین ہے، معین الدین اجمیری ہے، غوث اعظم جیلانی ہے، قطب الدین بختیار کاکی ہے، شیخ احمد سرندی، یہ سارے بزرگان دین انہوں نے اپنی زندگیاں جو وقف کی تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اصلاح پر، اور اصلاح بھی دل کی، کہ لوگوں کے دلوں کی اصلاح ہو، بڑا زور دیا۔ یہ دل پر ضرب لگاؤ، مکاشفہ کرو، دل پر نگاہ کرو، غور کرو دل پر، یہ ساری باتیں اصلاح قلب کے لیے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دل کوئی جاندار شے ہے جس پر درویشوں، فقیروں، صوفیوں نے بھی اپنا پورا ٹل لگایا ہے کہ وہ درست کریں۔ یہ مثال زیادہ یوں سمجھائے گی کہ میرے اعضاء یہ سپاہی ہیں، میری آنکھیں یہ بھی آرمی کے 2 فوجی ہیں، میری زبان بھی فوجی ہے، میری ٹانگیں بھی فوجی ہیں، یہ سپاہی ہیں، میرے کان بھی سپاہی ہیں، اور ان کا کمانڈر چیف کون ہے؟ وہ دل ہے۔ ان پر حکومت کرنے والا عضو کون ہے؟ وہ دل ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ مجھے آپ کو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر خدا نخواستہ دل خراب ہے تو آنکھیں بھی خراب ہی ہوں گی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی آدمی کا دل صاف ہو اور پھر اس کی آنکھیں بری جگہ دیکھیں، نہیں ہو سکتا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دل تو صاف ستھرا ہو، اس میں تو بیماری نہ ہو، وہ توانا اور تندرست ہے، اور پھر زبان جو ہے وہ غلط باتیں کہے، وہ غیبت کرے، وہ شکوے کرے، وہ گالی گلوچ کرے، وہ اولیاء انبیاء کے بارے میں بے تکی باتیں ہانکے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دل صاف ہو تو میرا ہاتھ ظلم کرے۔ میرا ہاتھ ظلم اس وقت کرے گا جب دل بیمار ہوگا، میرے کان برائی کی طرف مائل اس وقت ہوں گے جب دل خراب ہوگا، میری آنکھیں بری طرف اس وقت دیکھیں گی جب دل خراب ہوگا، میرے قدم بجائے مسجد کے جانے کے شراب خانے کی طرف، زنا کی طرف، برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف، بد کرداری کی طرف اسی وقت اٹھیں گے جب میرا دل خراب ہے۔ دل درست ہے تو اس کا کنٹرول ہے، دل خراب ہے تو یہ ساری آرمی بھی اس کی گرفت سے نکل جاتی ہے۔ اور اگر کسی یہ سوچیں کہ کسی ملک کی فوج کا کمانڈر چیف گمراہ ہو جاتا ہے، وہ بے ایمان ہو جاتا ہے، تو اس کی فوج وہ پہلے بے ایمان ہوگی۔ جب اس کا اپنا نظم ہی نہیں رہا، خود گمراہ ہو گیا، تو جتنے اس کے سپاہی ہیں، سپاہی سے لے کر جنرل تک جتنے، وہ سارے کے سارے اسی کے ڈگر پر چلیں گے۔ اگر یہ درست ہے، جنرل خود درست ہے، تو اپنی فوج کو بھی درست رکھ سکے گا۔ میرا دل کمانڈر ہے، یہ جنرل ہے، یہ اس کی سارا، میرے جسم اس کی ساری فوج ہے۔ اگر یہ درست ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھئی صبح چلا کرو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بابا چلا کرو، ڈاکٹر صاحب جی نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یار صبح کو ایک انڈا کھایا کرو، ڈاکٹر صاحب جی نہیں چاہتا۔ اچھا یار چائے کی پیالی پی لو نا، ڈاکٹر صاحب جی نہیں چاہتا۔ ذرا کھلی ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب جی نہیں چاہتا، بس بستر پر لیٹے رہنے پہ جی چاہتا ہے۔ اب یہ جو میں قدم قدم پر کہتا ہوں جی نہیں چاہتا، جی نہیں چاہتا، جی نہیں چاہتا، یہ اس لیے ہے کہ اگر میرا جی چاہے تو آنکھیں دیکھنے کا کام شروع کر دیتی ہیں، جی چاہے تو قدم چلنے کا کام شروع کر دیتے ہیں، جی چاہے تو ہاتھوں میں حرکت آ جاتی ہے، جی چاہے تو کان سننے لگ جاتے ہیں، جی نہ چاہے تو نہ کان سننے کو تیار ہوتے ہیں، نہ زبان بولنے کو تیار ہوتی ہے، نہ قدم اٹھنے کو تیار ہوتے ہیں، نہ ہاتھ ہلنے کو تیار ہوتے ہیں۔
تو یہ ہے دل میرا ایک کمانڈ چیف کی حیثیت رکھتا ہے، تو اسے مجھے سنوارنے کی، سدھارنے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ اس آیہ کریمہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا قدوس جل مجدہ چاہتا ہے کہ میں قلب سلیم لے جاؤں۔ اب حسد کی بیماری اگر ہو گئی، یہ ذکر آ گیا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ مجھے اللہ پناہ دے، شاہ جی سے حسد ہو جاتا ہے، میں ان کے خلاف ہو جاتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں پیر جی کے خلاف ہوں، میرے دل میں ان کے خلاف ہے، تو میں کیا کروں؟ اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنی نیکیاں بچاؤں، پھر اس کا دو طریقے ہیں، دو علاج ہیں اس بیماری کے۔ ایک علاج ہے علمی، ایک علاج ہے عملی۔ اس بیماری کا علمی علاج یہ ہے کہ میں سوچوں کہ شاہ جی کو اللہ نے عزت دی ہے، یہ مسجد کے خطیب ہیں، اچھے خطیب ہیں، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ یہ کام جو انہوں نے سنبھالا ہے، یہ میں نے تو نہیں دیا انہیں، آپ نے تو ان کے سپرد نہیں کیا۔ یہ اعزاز اللہ نے دیا ہے کہ یہ مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، یہ خدا کی طرف سے اعزاز ہے۔ یہ دولت میں نے تو نہیں دی، خدا نے دی ہے۔ یہ دکان سے میں نے تو نہیں دی، موقع پر دکان خدا نے دی ہے۔ یہ خوبیاں میں نے تو نہیں دی، یہ اسے خدا نے دی ہیں۔ جب یہ مسئلہ